إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره۔ پروردگار آپ کی آنکھوں کو غم حسین میں کبھی خشک نہ رکھے، آپ کے آنسو زخم دل زہرا کا مرہم بنتے ہیں۔ قرآن مجید کا یہ فقرہ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ قرآن مجید نے آقا حسین کے بابا کے جملے کو اقتباس کیا ہے۔ مقام فضائل میں بارہا عرض کر چکا ہوں، اور خود قرآن مجید کی آیت گواہ ہے کہ یہ جملہ اقتباس ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ، جن صابرین پر مصیبتیں پڑتی ہیں ان کو بشارت دے دیجئے، اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ یہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ قالو کا فقرہ جو ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ جملہ قرآن مجید نے کسی کا نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں، اس لیے روایت مطابق متن قرآن ہے۔ روایت یہ ہے کہ جنگ احد میں جب کسی نے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کو آ کر یہ اطلاع دی کہ حمزہ شہید ہو گئے، تو اسے یہ گمان تھا، یہ خیال تھا کہ حضرت حمزہ کی شہادت کی خبر پا کر ان حضرات کی ہمتیں ٹوٹ جائیں گی، حوصلے پست ہو جائیں گے، مگر جیسے ہی اس نے کہا حمزہ شہید ہو گئے، حمزہ قتل ہو گئے، فوراً کہا انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ زمانہ وہ تھا جب نزول وحی کا سلسلہ قائم تھا، نبی موجود تھے، فوراً آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اے نبی انہیں بشارت دے دیجئے۔ تو یہ جملہ حسین کے بابا کا جملہ ہے۔ حسین نے اس جملے کو کربلا میں آگے بڑھایا ہے، حسین نے اس جملے کو کربلا میں آگے بڑھایا ہے یہ کہہ کر رضا بقضائه وتسلیما لامرہ۔ خدا کی قسم میں تمام دنیا کے ادیبوں کو چیلنج کرتا ہوں تمام دنیا کے ادیبوں کو، عالموں کو، کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا جو فقرہ ہے اس کے برابر کا کوئی فقرہ تخلیق نہیں کر سکتا تھا اور تخلیق نہیں کر سکتا ہے، مگر یہ حسین تھے جنہوں نے اس کا ہم وزن فقرہ نہ صرف یہ کہ ادا کیا، بلکہ اگر نزول وحی کا سلسلہ جاری رہتا تو آج حسین کا یہ فقرہ بھی یقیناً شامل متن قرآن ہوتا۔
کیا فقرہ ہے. اور خدا کی قسم تمام افراد بشر میں ما سوا پنجتن پاک کے تمام افراد بشر میں کسی میں یہ سکت نہیں ہے جو انا للہ و انا الیہ راجعون اس کیفیت سے ادا کر سکے یا رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ اس کیفیت کے ساتھ ادا کر سکے. ممکن نہیں ہے. یہ وہ ہیں جن کا سفر حق سے حق تک ہے، اور انہی نے ہمیں سکھایا ہے کہ کس طرح حق سے حق تک کا سفر طے کیا جاتا ہے. ان کا تذکرہ اسی لیے ضروری ہے. باہتمام مشیت، باہتمام قدرت، بانتظام الہی یہ عزاداریاں قائم ہیں. آقا حسین کا تذکرہ، یہ مجالس، یہ ماتم کا سلسلہ، یہ نوحوں کا سلسلہ، یہ بانتظام الہی قائم ہے. اس لیے کہ اس میں وہ درس ہے، وہ سبق ہے، وہ پیغام ہے جو انسان کو حق سے جوڑتا ہے اور پھر حق سے حق تک کا سفر طے کرنے کا شعور بھی عطا کرتا ہے، سلیقہ بھی عطا کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ آقا امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں یہ کلمہ انا للہ و انا الیہ راجعون کتنی بار آیا ہے، بار بار آیا ہے. وہ موقع جب مدینے میں یزید کی طرف سے مقرر گورنر نے آقا حسین کو بلایا اور بیعت طلب کی. آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون وعلی الاسلام السلام اذا ابتلیت الامہ براع مثل یزید. اگر اس امت کو یزید جیسے حکمراں کو برداشت کرنا پڑے تو پھر اسلام پر سلام ہے. اور آپ نے انا للہ کا فقرہ ادا کیا. کاش متن تاریخ اسلامی سے مسلمان اسی سطر کو پڑھ لیتے اور اس کو سمجھ سکتے تو آج تاریخ اسلام اور تاریخ مسلمین کی سرنوشت کچھ اور ہوتی. آج دنیا میں مسلمان بہت سرفراز ہوتے، آج دنیا میں مسلمان بہت سربلند ہوتے، آج دنیا میں کہیں کوئی مسلم حقیر اور ذلیل نگاہ سے نہ دیکھا جاتا. آج مسلمانوں کے دامن پر دہشت گردی کا کوئی داغ نظر نہ آتا. آج جو الہی نظام اخلاق ہے، جو الہی نظام اقدار ہے، وہ ہیومن ویلیوز، وہ اقدار انسانی، وہ قیم انسانیہ جو قرآن مجید میں پیش کیے گئے اور جو تمام انبیاء نے پیش کیے، تمام اولیاء اللہ نے پیش کیے، اور جو خود کتاب فطرت انسانی میں لکھے ہوئے ہیں، اس پر یہ مسلمان کاربند ہوتا، عمل پیرا ہوتا اگر اس نے کم سے کم صرف اس ایک سطر کو پڑھ لیا ہوتا اور سمجھ لیا ہوتا کہ آقا حسین نے کیا فرمایا ہے. مسئلہ انانیتوں کے ٹکراؤ کا نہیں ہے، مسئلہ دو خاندانوں کے ٹکراؤ کا نہیں ہے، مسئلہ دو شاہزادوں کی جنگ کا نہیں ہے، مسئلہ حق و باطل کا ہے، مسئلہ توحید و شرک کا ہے، مسئلہ اسلام و کفر کا ہے، مسئلہ انسانیت اور طاغوتیت کا ہے، مسئلہ اسلام کا ہے، مسئلہ امت اسلام کا ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون.
اذا ابتلیت الامہ براع مثل یزید، اگر یزید جیسے حکمراں کی حکمرانی میں مبتلا ہو جائے یہ امت تو بس پھر انا للہ کی تلاوت کا مقام ہے۔ وہاں سے لے کر جب مدینے سے چلے، جب مکے پہنچے، جب کربلا کی راہ میں مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ملی، جب کربلا سے نزدیک ہوتے ہوئے قیس ابن مسہر صیداوی کی شہادت کی خبر ملی، جب حر کے لشکر کا سامنا ہوا، جب کربلا میں پہنچے اور کربلا کی خاک اڑ کے مشام مبارک زینب تک پہنچی، حسین نے بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون کے زمزمے پہ زندگی بسر کی ہے اور قدم آگے بڑھایا ہے۔ جو کیفیت میں محسوس کر رہا ہوں، جو معنویتیں میرے سامنے ہیں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ اسے منتقل کر سکوں آپ تک۔ انا للہ و انا الیہ راجعون جتنی بار سرکار سید الشہداء نے ارشاد فرمایا، اس کے بعد کچھ عبارتیں اور ہیں اور ہر مرتبہ عبارت تبدیل ہوتی گئی ہے۔ مثلا یہی پہلی مرتبہ کیا فرمایا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون وعلی الاسلام السلام اذا ابتلیت الامہ براع مثل یزید۔ اور جب دوسرے مقامات پر فرمایا تو عبارتیں بدلتی گئیں۔ کربلا کی صبح عاشورہ جب نمودار ہوئی، اس وقت آپ نے نماز صبح با جماعت ادا کی۔ یہ نماز کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نماز 2 رکعت نماز، 3 رکعت نماز، 4 رکعت نماز، یہ نماز انسان کو حق سے حق تک سفر کا شعور اور سلیقہ عطا کرتی ہے۔ یہ نماز بھی انسان کو حق سے حق تک، حق سے حق تک سفر کا شعور اور سلیقہ عطا کرتی ہے۔ اس لیے معصومین کی زندگیوں میں نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ انہیں عشق ہے نماز سے، ان کے عشق کی علامت نماز ہے۔ اور ہمارے آپ کے لیے تو یہ نمازیں چند رکعت کی نمازیں ہیں، ان کی پوری زندگی نماز ہے۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا نماز ہے، ان کا چلنا پھرنا نماز ہے، ان کے انفاس طیبہ نماز ہیں، ان کی سانسیں نماز ہیں۔ لیکن عام انسانوں کے لیے ان کی خاص خاص نمازیں حوالے کے طور پر تاریخ میں محفوظ ہیں۔ صبح عاشور کی نماز، جس نماز کے لیے آقا حسین نے ایک خاص اہتمام یہ بھی کیا تھا کہ روزانہ تو کوئی اور مؤذن اذان دیتا تھا، لیکن صبح عاشورہ آپ نے اپنے اس مؤذن کو روک دیا، آج تم اذان نہ دو۔ بیٹے کو بلایا، جوان بیٹا شبیہ پیغمبر اکبر، بیٹا آج تم اذان دو۔ ہر ادا حسین کی اتمام حجت کا سر و سامان کر رہی تھی۔ اتمام حجت، جناب مسلم ابن عقیل کو بھیجا تھا، وہ بھی ایک اتمام حجت کا طریقہ تھا، کسی اور نے نہیں۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ کبیر میں جہاں جناب مسلم ابن عقیل کا ذکر کیا ہے، وہاں یہ لکھا ہے کہ مسلم ابن عقیل بھی اپنی صورت اور شکل میں رسول اللہ سے مشابہ تھے۔ اب کسی امت کے سامنے ایسے شخص کو بھیجنا جو صورت اور شکل میں رسول اللہ کی شبیہ ہے، اور آیا کس کی طرف سے ہے؟ جان رسول کی طرف سے، اس کی طرف سے جس کو رسول نے کہا ہے حسین منی و انا من حسین،
اس کی طرف سے جس کو رسول نے فرمایا ہے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اس کی طرف سے جس کے لیے رسول نے فرمایا ہے الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، آقا حسین کو کس کس طرح رسول نے پہچنوایا ہے؟ اس حسین کی طرف سے کون آ رہا ہے؟ جو خود رسول سے مشابہ ہے۔ یہ اتمام حجت کا انداز ہے۔ تو مسلم ابن عقیل کی سفارت سے لے کر اور حضرت علی اکبر کی اذان صبح عاشوراء تک ایک ایک ادا حسین کی اتمام حجت کرتی چلی جا رہی ہے۔ نماز صبح عاشوراء با جماعت ادا کی حسین نے، اور صرف نماز صبح عاشوراء ہی نہیں، حسین نے تو نماز ظہر عاشوراء بھی با جماعت ادا کی ہے۔ بس دونوں نمازوں میں انداز میں کچھ فرق تھا۔ نماز صبح عاشوراء خیمہ گاہ کے قریب ادا کی تھی، تمام اصحاب آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز ظہر عاشوراء اس طرح ادا کی ہے کہ کچھ اصحاب پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں، کچھ آگے کھڑے ہوئے اپنے سینے پہ تیر روک رہے ہیں، اور کچھ اصحاب وہ ہیں جو میدان جنگ میں جہاد کر رہے ہیں۔ اور یہ جو اس وقت خاص ظہر، نماز ظہر کے وقت جو جہاد کر رہا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ فقیہ کربلا حبیب ابن مظاہر ہے۔ نہ مجھ میں طاقت ہوتی ہے، نہ وقت میں گنجائش کہ ایک نشست میں، ایک تقریر میں پورا مقتل پڑھ سکوں۔ ہمارے ہاں رائج بھی نہیں ہے۔ عربی کے بعض خطباء نے مقتل خوانی کی ایک خاص رسم قائم کی تھی، اور اپنے اعتبار سے، اس معاشرے کے اعتبار سے وہ بڑی مؤثر اور کامیاب رسم تھی۔ وہ ایک اچھی سنت ہے، سنت حسنہ ہے۔ علامہ سید عبد الرزاق مکرم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شیخ عبد الزہراء الکعبی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ خطباء تھے جو روز عاشوراء مقتل پڑھا کرتے تھے۔ تو وہ صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک کے تمام مناظر ایک ترتیب کے ساتھ بیان کرتے چلے جاتے تھے۔ مگر یقین کیجئے میری کیفیت یہ ہے کہ اگر میں پڑھنا بھی چاہوں تو پڑھ نہیں سکتا، اس لیے کہ ایک ایک منظر اتنا المناک ہے کہ کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ ایک ایک منظر میں مجبور ہوں، یاد آ گئی بات تو عرض کروں۔ علامہ آیت اللہ العظمی شیخ وحید خراسانی، ان کے اس درس خارج کو میں بھلا نہیں سکتا۔ جب محرم سے پہلے، محرم کی تعطیل سے پہلے آخری درس انہوں نے دیا، تو چند فقرے مصائب کے ذکر کیے، اور اس کے بعد کہا ایک ذکر ایسا ہے کہ جس ذکر کے کرنے سے انسان واقعہ کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد سر جھکا کے گریہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا مگر ایک منظر نہیں دیکھ سکتے، تم سب کچھ دیکھ سکتے ہو مگر ایک منظر نہیں دیکھ سکتے، جب حسین گھوڑے سے زمین پر اجرکم علی اللہ، مجھے پورا واقعہ بیان کر لینے دیجئے۔ ہمارے ساتھیوں میں پروردگار ان کی روح کو بلندی عطا فرمائے، ابھی میں گیا تھا محرم سے پہلے، خاص طور سے ان سے ملاقات کے لیے گیا تھا، معلوم ہوا انتقال فرما گئے۔ ہمارے وہ ساتھی وہ تھے جنہوں نے اس ذکر کو حاصل کیا۔
اس ذکر کی مداومت کی. اس کے بعد درس میں ہم نے انہیں ڈھونڈا، نظر نہیں آئے. ان کے گھر گئے تو ان کے بچوں نے کہا اب وہ کسی سے ملاقات نہیں کرتے. میں نے کہا میرا نام بتاؤ. کہو وہ ملنا چاہتے. آیا، دروازہ کھل گیا، میں گیا بیٹھا تو دیکھا عجب حال ہے. سر پہ بال بکھرے ہوئے ہیں، آنکھیں سرخ ہیں، گریبان کھلا ہوا ہے، مصلی ہی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا کیا کیفیت ہے؟ کہا کربلا دیکھنے کے بعد کوئی جی سکتا ہے؟ کربلا دیکھنے کے بعد کوئی جی سکتا ہے؟ کسی میں سکت ہے، طاقت ہے؟ میں دیر تک بیٹھا رہا، ان کے گھٹنے پکڑ کے بیٹھا رہا. کچھ تو بیان کریں. جہاں بہت سی باتیں کی انہوں نے، وہاں ایک بات یہ کہی. آغا نے کیا کہا تھا؟ آغا نے یہ کہا تھا نا کہ تم سب کچھ دیکھ سکتے ہو مگر حسین کا زمین پر آنا نہیں دیکھ سکتے. کہنے لگے میں تم کو بتاتا ہوں، ہر منظر ایسا ہے کربلا کا جو تم دیکھ نہیں سکتے. جس طرح علی اکبر رخصت ہوئے ہیں، بیویوں نے رخصت کیا ہے اور حسین نے رخصت کیا ہے، تم سے دیکھا نہیں جائے گا. جس طرح عباس رخصت ہوئے ہیں، تم سے دیکھا نہیں جائے گا. عزیزو، کربلا میں ایک قیامت نہیں، قیامتیں گزری ہیں، اور ہر قیامت کے بعد حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. نماز ظہر کس طرح ادا کی ہے حسین نے؟ جب دشمنوں سے کہا کہ ان سے کہو ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو جواب میں جو جملہ کہا ہے شقی نے، وہ جملہ ہی ہمارے آپ کے لیے تڑپ تڑپ کر رونے کے لیے کافی ہے. حسین سے، کسی اور سے نہیں، حسین سے کہا ہے حسین تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی. کیا دین کا تصور ہے، کیا شریعت کا شعور ہے، کیا نبی کی معرفت ہے، کیا حسین کی معرفت ہے. وہ حسین جو نبی جسے بطور خاص نماز میں اپنے پشت پر جگہ دیتے تھے، وہ حسین. اس کے لیے کہا گیا حسین تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی. یہ فقرہ سن کر حسین کا وہ بچپن کا دوست فقیہ کربلا حبیب ابن مظاہر تڑپ گئے. کہا آقا حسین اب آپ نماز پڑھیں، مگر میں اب آپ کے جد کے ساتھ بہشت میں پہنچ کر نماز پڑھوں گا، اجازت دیں اس شقی کو جواب دوں. حبیب تلوار کھینچ کر آگے بڑھے، جنگ کرتے رہے. سعید اور زہیر سینہ تان کے حسین کے سامنے کھڑے رہے. حسین نماز پڑھتے رہے. حسین ناز مشیت، حسین امام نیاز، حسین ناز مشیت، حسین امام نیاز. حسین ایسی حقیقت جو اصل میں اعجاز. حسین اپنے ہی جد کی یہ مستقل آواز. ہزار کرب و بلا ہو مگر نماز نماز. جنا کی سمت نہ وقت نماز بڑھ کے چلے، نماز رہ گئی ایسی نماز پڑھ کے چلے.
قیام قیامت تک جو نماز باقی ہے وہ حسین کے اس ایک سجدے کے طفیل میں باقی ہے. جو نماز ظہر نہیں، نماز عصر کے وقت ادا کیا ہے، جس کے لیے علامہ جمیل مظہری کہہ گئے ہیں حاصل طاعت کونین ہے وہ ایک نماز، حاصل طاعت کونین ہے وہ ایک نماز، جو ادا بھی نہ ہوئی اور قضا بھی نہ ہوئی. کس طرح حسین نے نماز پڑھی ہے، آخری نماز کربلا میں، آخری نماز کربلا میں کس طرح پڑھی. نماز ظہر ادا ہوئی، نماز صبح سے نماز ظہر تک بہت لاشیں اٹھائے حسین نے. پہلا شہید کربلا کا کوئی معمولی نام نہیں ہے. بعض اختلافات ہیں لیکن زیادہ یقینی بات یہ ہے کہ پہلا شہید کربلا کا حضرت مسلم ابن اوسجہ ہیں. مسلم ابن اوسجہ جسے ساری دنیا اس وقت کی پہچانتی تھی، حافظ قرآن، معلم قرآن، فقہائے کوفہ میں سے تھے، پرہیزگاروں میں سے تھے، اور علی ابن ابی طالب کے تربیت یافتہ تھے. علوم باطنی سے بھی لبریز تھا سینہ. حبیب اور مسلم دونوں آپس میں بہت قریبی الفت و مودت کا رشتہ رکھتے تھے. جب پہلی جنگ مغلوبہ ہوئی ہے اور اس کے بعد ذرا دیر کو جنگ تھمی، غبار چھٹا، آقا حسین نے کہا دیکھو تو ہمارے چاہنے والوں میں سے کون شہید ہوا. دیکھا جلتی ریت پر بوڑھا مجاہد مسلم ابن اوسجہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. آگے بڑھے، یہ بھی وہ شہید ہے جس کے سرہانے حسین خود پہنچے ہیں. حسین کے ساتھ ساتھ حبیب بھی ہیں. حبیب چونکہ مسلم ابن اوسجہ کے دوست تھے، ہم راز تھے، ہم دم تھے، ہم نفس تھے. آقا امیر المومنین کے محضر سے دونوں نے تربیت پائی تھی، ایک دوسرے کے درد میں ہمیشہ شریک رہتے تھے. جناب حبیب نے جھک کے جناب مسلم ابن اوسجہ سے کہا اگر مجھے یقین ہوتا کہ تمہارے بعد زندہ رہوں گا تو میں کہتا مسلم وصیتیں کرو، میں تمہاری وصیتیں پوری کروں گا، مگر مجھے معلوم ہے تمہارے بعد میں بھی زندہ نہیں رہوں گا، اس لیے مسلم میں یہ حق ادا نہیں کر سکتا، میں تم سے نہیں کہہ سکتا کہ وصیت کرو. مسلم نے اس کیفیت میں بھی ایڑیاں رگڑتے ہوئے ایک مرتبہ گردن گھمائی اور کہا حبیب ابو القاسم. جناب حبیب کی کنیت ابو القاسم تھی. ابو القاسم اوصیک بہذا الامام، میں وصیت کر رہا ہوں اس امام کے بارے میں، جب تک تن میں روح سلامت رہے فرزند زہرا کو پر کوئی زخم نہ آنے پائے. کیا عشق ہے، کیا معرفت ہے، کیا معرفت ہے، کیا عشق ہے، کیا جان نثاری کا جذبہ ہے، کیا شجاعت ہے، کیا ثبات ہے. ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، پیاسے ہیں جسم سے کہ زخموں سے خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں، مگر اسی کا بہذا الامام، اس امام کے بارے میں وصیت کرتا ہوں. اور حبیب نے وہ وصیت پوری کی. ہر صحابی نے وصیت پوری کی. دن گزرتا رہا، حسین لاشیں اٹھاتے رہے. کس کس کے لاشیں اٹھائے، کیسے کیسے لاشیں اٹھائے. کبھی تنہا اٹھا کے لے آتے تھے لاشیں، اصحاب میں سے کچھ کے لاشیں اپنے اصحاب سے اٹھواتے تھے. مجھ سے بیان نہیں کیا جا رہا ہے مگر چند فقرے ابھی عرض کروں گا. آقا نے روز عاشورہ ایک بڑا خیمہ نصب کیا تھا فسطاط، جس میں تمام اصحاب
اپنے اسلحوں کے ساتھ لیس جمع تھے، اور جب کوئی صحابی شہید ہوتا تھا تو اس کا لاشا اٹھا کے اسی فسطاط میں رکھا جاتا تھا، لیکن بنی ہاشم میں سے جب کوئی شہید ہوتا تھا تو اس کا لاشا اس خیمے میں لایا جاتا تھا جہاں بنی ہاشم کی بیویاں پہنچ کر ماتم کر سکیں، چونکہ آقا حسین کو معلوم تھا کہ ان کی شہادت کے بعد زینب کے گریے پہ پابندی عائد ہو جائے گی، سکینہ اور زینب گریہ نہیں کر سکیں گی، گریہ کریں گی تو رخسار پر تماچے لگائے جائیں گے۔ اس لیے ایک خیمے میں بنی ہاشم کے شہیدوں کے لاشیں لا کے رکھے جاتے تھے، ایک خیمے میں دیگر شہداء کے لاشیں لا کے رکھے جاتے تھے۔ حسین کسی کا لاشا خود اٹھا کر لاتے تھے، کسی کا لاشا عباس لاتے تھے، کسی کا لاشا کوئی اور لے آتا تھا، لیکن بنی ہاشم میں سے اکثر کے لاشیں غالباً آقا خود لائے ہیں۔ ایک لاشا وہ ہے جس کو اٹھانے کے لیے آپ نے سہارے کے لیے بچوں کو پکارا ہے۔ ہاں، یہ روایت بھی ہے، یہ روایت ہے، وہ لاشا کسی اور کا نہیں، شبیہ ہے پیغمبر علی اکبر کا لاشا ہے۔ علی اکبر کا لاشا آقا حسین خود نہیں اٹھا پائے، ایک مرتبہ خیمے کی طرف رخ کیا، کہا بچوں آؤ اور حسین کی مدد کرو، اکبر کا لاشا اٹھانے میں حسین کی مدد کرو۔ یہ فقرہ موجود ہے بعض روایات میں۔ اور ایک لاشا وہ ہے جسے حسین اٹھانا چاہتے تو تھے، لیکن خود شہید نے کہا آقا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے۔ آپ سمجھ گئے یہ کون ہے؟ اکبر کے بعد جب عباس شہید ہوئے ہیں، سقائے حرم عباس، سقائے سکینہ عباس، آقا حسین کا وہ وفادار علمدار جس کے نام سے قیامت تک علم اسلامی کا انتساب رہے گا، وہ عباس جب شہید ہو رہے تھے، جب جان جعفری کے سپرد کر رہے تھے، یہ سب مناظر نہیں پڑھ سکا میں گزشتہ مجلسوں میں۔ آقا حسین آئے اور عباس کے پاس بیٹھ گئے، دیکھا عباس کی ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے، دوسری آنکھ میں لہو بھرا ہوا ہے۔ عباس کچھ کہہ رہے ہیں، جب آقا حسین قریب پہنچے ہیں تو آپ کی چاپ قدم محسوس کر کے آقا ابو الفضل عباس کچھ کہہ رہے تھے، جھک کے سنا تو کہہ رہے تھے میرے قاتلو ابھی میرا سر تن سے جدا نہ کرنا، میں نے اپنے آقا کو آواز دی ہے، مجھے یقین ہے ضرور آئیں گے، حسین کی میں زیارت کر لوں پھر تم میرا سر قلم کرنا۔ حسین نے بھائی کے، وفادار بھائی کے، چہیتے بھائی کے لبوں سے یہ جملے سنے اور تڑپ اٹھے، عباس میرے عباس میں آ گیا ہوں۔ آقا حسین جھکے، عباس کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور اس کے بعد کہا بھیا کچھ وصیت ہے تو مجھ سے وصیت کرو۔ عباس نے کہا آقا میں کیا وصیت کر سکتا ہوں، بس دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ آپ کی زیارت ایک بار اور کر لوں تو اس دنیا سے روح مفارقت کرے، پھر مانع کیا ہے، ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں لہو ہے۔ آقا حسین نے اس آنکھ سے تیر نکالا، دوسری آنکھ سے لہو صاف کیا، اور ایک مرتبہ عباس نے حسین کو دیکھا اور کہا یہ گویا یہ کہتے کہتے روح مفارقت کر گئی، آقا مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے، میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا۔
حسین نے پھر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. بس اس کے بعد 2 شہادتیں حسین کے آغوش میں ہوئی ہیں. ایک نہیں 2، بلکہ ٹھہریے، اگر بعض محققین کے قول کو قبول کر لوں تو 3 شہادتیں، 3 بچوں کی شہادتیں حسین کے آغوش میں ہوئی ہیں. 3 بچوں کی شہادتیں حسین کے آغوش میں ہوئی ہیں. ایک علی اصغر، جن کی عمر بعض روایتوں کی بنا پر 6 مہینے ہے اور بعض روایتوں کی بنا پر تقریباً 1 سال یا اس سے کچھ کم. شیرخوار علی اصغر جو مدینے سے حسین کے ساتھ کربلا آئے ہیں. ایک شیرخوار کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ایک بی بی تھی جس کے ہاں روز عاشورہ بچے کی ولادت ہوئی اور حسین در خیمہ پہ گئے. اس بچے کے کان میں اذان کہہ رہے تھے، دشمن سے دیکھا نہ گیا، اور اس بچے کو بھی تیر کا نشانہ بنایا. حسین کے آغوش میں وہ بچہ بھی شہید ہو گیا. میں کہتا ہوں نا اکثر، پوری کربلا ابھی بیان نہیں ہوئی ہے. تیسرا بچہ وہ ہے کہ یہ بچہ 1 برس سے کچھ زیادہ کی عمر ہے، بلکہ تقریباً 5-6 برس کی عمر ہے یا 7-8 برس کی عمر ہے. اور جب آقا حسین گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں اور اس بچے نے دیکھا کہ ایک قاتل ہے جو آقا کی طرف بڑھ رہا ہے، تو یہ بچہ خیمے سے نکلا دوڑتا ہوا، امو جان امو جان کہتا ہوا آقا حسین کے پاس آیا. سینے سے چمٹ گیا، اپنا ننھا سا ہاتھ آقا کے سر پہ رکھا. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے ہاتھ کو دیکھ کر، میرے ننھے سے ہاتھ کو دیکھ کر، میرے معصوم چہرے کو دیکھ کر قاتل اپنی تلوار روک لے گا. کہتے ہیں قاتل نے اس کے ہاتھ پہ تلوار ماری، اس بچے کا ہاتھ کٹ کر رہ گیا اور دور سے ایک تیر آیا، وہ بچہ حسین کے سینے سے چشمہ ہو کر رہ گیا. کتنے مناظر ہیں کربلا. کس میں طاقت ہے جو پورا مقتل پڑھ سکے؟ کس میں طاقت ہے؟ بس اب مجھ میں بھی طاقت نہیں ہے، اب مجھ میں بھی طاقت نہیں ہے. ہاں تاریخ میں ہے کہ گھوڑے سے آقا حسین جب زمین پر آ رہے تھے تو جسم مبارک پر اتنے تیر تھے کہ براہ راست زمین تک نہیں آ سکتے تھے. خود آقا کے وفادار راہوار نے گھٹنے موڑ دیے، زمین پر ٹیک دیے. وفادار گھوڑے کی ادائیں، اور ایک طرف کو جھکا، حسین زمین کی طرف جھکے، لیکن تیروں سے جسم بھرا ہوا ہے اور ایک ساتھ تک جسم مبارک تیروں پر معلق رہا ہے. کچھ تیر تو گھوڑے نے اپنے ہونٹ سے، اپنے دانتوں سے نکالے اور حسین کا طواف کرتا رہا. اور جب کوئی دشمن قریب آتا تھا تو اپنی ٹاپوں سے اسے دور کرتا تھا. کیا گھوڑا تھا وفادار حسین کا، کیا گھوڑا تھا حسین کا وفادار. اور کچھ تیر وہ تھے جو آقا حسین نے خود سینے پر زور دیا اور چاہتے تھے آخری سجدہ ادا ہو، تو وہ تیر سینے سے پار ہو گئے اور تب حسین نے سجدہ کیا، لا الہ الا اللہ. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. آپ نماز ظہر و عصر پڑھ چکے. سن 61 ہجری میں روز عاشورہ جب عصر کا ہنگام ہوا، مغرب سے پہلے سورج غروب ہو گیا. جب شقی نے آقا حسین کے سینے سے بے ادبی کی تو ایک آواز بلند ہوئی،
لقد ارتقيت مرتقا عظیما طالما قبلہ رسول اللہ، تو نے بہت بلند جگہ قدم رکھا ہے، اس سینے کو رسول بوسہ دیا کرتے تھے، بس چند لمحے گزرے تھے، سورج کو گہن لگا، زمین کربلا کو زلزلہ آیا اور زینب نے سجاد کا شانہ ہلایا، بیٹا قیامت آ گئی، بھیا شہید ہو گئے۔ سجاد نے ایک مرتبہ کہا بوبی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے، خیمے کا پردہ ہٹایا، سجاد نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، وا محمدہ وا علیہ وحسینہ، السلام علیک یا رسول اللہ، احسن اللہ لک العزاء فی ولدک الحسین، السلام علیک یا امیر المؤمنین، احسن اللہ لک العزاء فی ولدک الحسین۔ رسول اللہ، یا رسول آپ پر سلام، ہم آپ کی بارگاہ میں حسین کا پرسہ ادا کرتے، یا علی ہم آپ کی بارگاہ میں حسین کا پرسہ پیش کرتے، بی بی زہرا، بی بی زہرا ہم آپ کی بارگاہ میں حسین کا پرسہ ادا کرتے، السلام علیکی یا فاطمہ، احسن اللہ لک العزاء فی ولدک الحسین۔